سلطان کے خیمہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا خیمہ نصب کیا گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر شاکر قابل رشک حالت میں خیمہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ ان قیدیوں کو اور ان کے رسوائی زمانہ بڑے بڑے عہدیداروں کو جن کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے تھے باری باری سلطان کے سامنے لا رہے تھے۔ اس فاتح سلطان نے سلیبیوں کے بادشاہ یروشلم گائی اور البرنس ارناد ریجینالڈ کو اپنے خیمہ میں طلب کیا۔ بادشاہ کو ایک طرف اٹھا دیا گیا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ شدت پیاس سے جاں بلب تھا، بس مرا ہی چاہتا تھا۔ اسے تھوڑا سا ٹھنڈا عرق گلاب پیش کیا جسے اس نے پیا اور پھر البرنس ارناد کو بھی پلایا۔ صلاح الدین نے ترجمان سے کہا کہ اسے بتلا دو کہ تو نے تو پانی پی لیا ہے جبکہ میں نے ابھی تک منہ سے بھی نہیں لگایا، کیونکہ یہ مسلمان جزیروں کی شروع سے عادت چلی آ رہی ہے کہ جب تک ان کے قیدی گرفتار کرنے والوں کے سامنے کچھ کھا پی لیتے ہیں تو انہیں دلی سکون مل جاتا ہے۔ وقت حساب آن پہنچا۔ جی ہاں، حساب کی گھڑی آن پہنچی تھی، لیکن کس کا حساب؟ اس ارنات ریجینالڈ کا حساب جو مسلمانوں کو اذیتیں اور تکالیف پہنچانے، ان کو بری طرح تڑپا کر مارنے اور ان کی بدخواہی و دشمنی میں تمام صلیبی امراء سے پیش رہتا تھا، جو مسلمانوں سے فراڈ کرنے، دھوکہ دینے اور وعدے توڑنے میں بہت گہرا آدمی تھا۔ صلاح الدین اور ارنات ریجینالڈ کے مابین ایک معاہدہ طے پایا تھا جس کے مطابق حاجیوں اور تاجروں کے قافلے صحرائے اردن سے ارنات کے قلعے کرک کے قریب سے بڑے اطمینان سے بلا خوف و خطر گزرتے رہے۔ مصر اور شام کے درمیان بھی ایک راستہ برائے آمد و رفت بن چکا تھا۔ یہ دونوں شہر اس ترقی پذیر بیدار اسلامی بلاک کے دو اہم بازو تھے جسے نور الدین نے منظم کیا تھا، جس کے بعد میں صلاح الدین وارث بنا تھا، جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں۔ ایک بار ایسے ہوا کہ ایک بہت بڑا قافلہ عمدہ سے عمدہ ساز و سامان لیے مصر سے بجانب شام رواں تھا۔ ان نفیس، عمدہ ترین اور بیش بہا گراں مایہ اشیاء پر نظر پڑتے ہی ارنات کی رال ٹپکنے لگی۔ اسے تمام وعدوں کو پس پش ڈال کر کول و قرار کو توڑ کر قافلے کو لوٹا اور سب اہل قافلہ کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا۔ پھر ان سے یوں کہنے لگا کہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ وہ یہاں آئے اور تمہیں چھڑا کر لے جائے۔ 577 ہجری بمطابق 1181 کو موسم گرما میں ارنات اپنی فوجوں کو لے کر نکلا۔ بلاد عرب میں آگے بڑھتے بڑھتے شیما کے علاقے تک آن پہنچا۔ مدینہ منورہ پھر مکہ مکرمہ تک چڑھائی کرنے کی اس کی نیت بن چکی تھی۔ اس کے لیے وہ پر تول ہی رہا تھا کہ فروخ شاہ صلاح الدین کے بھتیجے نے، جو دمشق پر اس کی طرف سے قائم مقام تھا، اردن پر حملہ کرنے میں پھرتی سے کام لیا، جس کی وجہ سے ارنات اپنے تخت سلطنت کرک کو بچانے کے لیے واپس پلٹنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے اسی ظلم و جور پر مبنی افعال اور وعدوں کو توڑ کر کرنے والی حرکتوں کی وجہ سے صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے قسم اٹھا رکھی تھی اگر اللہ تعالیٰ نے اسے ارنات پر کامیابی عطا فرمائی تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے جہنم واصل کرے گا۔ صلیبی گستاخ رسول کا کربناک انجام۔ اب جب کہ حساب کا وقت آن پہنچا تھا، اللہ تعالیٰ ارنات کو جنگی قیدی کی صورت میں سلطان کے پاس لا چکا تھا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی اسے اس کی ایک ایک حرکت اور کرتوت یاد دلانے لگا۔ اسے کہنے لگا، تو کتنی بار قسمیں اٹھاتا رہا اور کتنی ہی بار انہیں توڑتا رہا۔ میں نے بھی تمہارے متعلق 2 مرتبہ قسم کھائی تھی۔ ایک مرتبہ اس وقت جب تو نے مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ دوسری مرتبہ اس وقت جب تو نے دھوکے سے حاجیوں کے قافلوں پر حملہ کیا تھا۔ اور کیا تو نے یہ بکواس نہ کی تھی کہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ تمہیں چھڑا کر لے جائے؟ ہاں، اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدلہ لے رہا ہوں۔ اس کے بعد اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، جسے اس نے ٹکرا دیا۔ اس وقت سلطان ناصر صلاح الدین نے ایک تلوار نما خنجر کو درمیان سے پکڑ کر اسے مارا۔ پھر سلطان کے کسی ساتھی نے اس ملعون کا کام تمام کر دیا، پھر اسے گھسیٹا گیا۔ مشہور و معروف قیدیوں کو دمشق کی طرف چلایا گیا اور ایک قلعے میں انہیں بند کر دیا گیا۔ ابن شداد کے بقول مسلمانوں نے وہ رات انتہائی زیادہ مسرت و فرد اور کمال درجے کی خوشیوں میں بسر کی۔ اللہ رب العزت سبوح و قدوس کی تعریفوں اور شکرانے کے جملوں سے فضا گونج گئی تھی۔ اللہ اکبر و لا الہ الا اللہ کی صداؤں میں اتوار کی صبح طلوع ہوئی۔